کے وقت حضرت تھوڑی دیر آرام کے لیے اپنے بالا خانے گئے. بالا خانے پہنچ کر ابھی حضرت لیٹنے ہی والے تھے، ایک آدمی بڑی زور سے دروازہ کھٹکھٹایا. امام اعظم نیچے آ گئے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تقریباً 20 سیڑھیاں تھے. 20 سیڑھیوں کو پار کر کے حضرت تشریف لائے. پوچھا کیا بات، کیسے آنا؟ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا تھا، آیا میں بھول گیا. اچھا، جب یاد آئے اس وقت آ جانا. اب حضرت پھر چلے گئے. وہاں پہنچنے کے بعد ابھی حضرت لیٹ ہی رہے تھے، پھر زور سے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت پھر تشریف لائے. کیا بات ہے فرمائیے. حضرت کو مسئلہ یاد آیا تھا، پھر بھول گیا. اچھا، جب یاد آئے آ جانا. پھر حضرت چلے. تیسری مرتبہ جب حضرت لیٹ رہے تھے، پھر بڑی زور سے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت پھر تشریف لائے. فرمائیے کیا بات ہے. ہاں حضرت ایک بات پوچھنا تھا، پاخانے کا مزہ کیسا رہتا ہے؟ اتنی اہم بات پوچھ رہا ہے. سوچو پاخانے کا مزہ کیسا ہے. حضرت نے فرمایا تازہ یا باسی؟ امام اعظم پوچھ رہے ہیں تازہ پاخانہ یا خشک پاخانہ؟ دونوں کا بھی بتا دیجیے. اچھا. حضرت نے فرمایا جو تازہ پاخانہ ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، جو خشک ہو جاتا ہے، باسی ہو جاتا ہے، وہ اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے. اچھا حضرت آپ کھائے نہیں کیا؟ پوچھتا. آج کوئی عالم ہوتا پہلے اس کی گردن مار کے باہر کرتا ہوتا، لیکن حضرت فرماتے ہیں دیکھیے بہت سی چیزیں قرائن سے معلوم ہوتی ہیں، علامات سے معلوم ہو جاتی، پہچانی جاتی ہیں، اسے کھانے کی ضرورت نہیں. تازہ پاخانے میں مکھیاں بیٹھتی ہیں. مکھی اسی چیز پر بیٹھتی ہے جس میں مٹھاس ہوتی ہے. حضرت سمجھا رہے ہیں، امام اعظم سمجھا رہے ہیں. اور خشک پر مکھی نہیں بیٹھتی، اور مکھی عموماً کڑوی چیز پر نہیں بیٹھتی. اس انداز سے میں نے یہ بتا دیا. یہ سننے کے بعد اس نے حضرت کے پیر پکڑ لیے. کہنے لگا واقعی آپ حلیم ہیں، حلیم ہیں. اس لیے کہ میں کوفے کے بازار میں سن رہا تھا کہ اس وقت امام ابی حنیفہ محمد ابن نعمان ابن ثابت سے بڑھ کر کوئی حلیم نہیں ہے. لوگوں میں یہ چرچا ہو رہا تھا. تو میں نے کہا یہ کیسے کہتے ہو کہ کوئی ایسا عالم نہیں ہے سوائے سوائے امام ابی حنیفہ کے سوا کوئی نہیں ہے. لوگوں نے کہا اگر تمہیں شک ہو تو جا کے آزما لو. تو میں نے آزمانے کے لیے یہاں آپ سے یہ گستاخی کی ہے حضرت، آپ معاف کیجیے. حضرت نے فرمایا معاف کی کیا بات ہے، آپ کو شبہ تھا آپ پوچھ لیے میں بول دیا. تو عزیزان گرامی یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں ایسی سابقے پڑھتے چلے جائیں گے. مہذب ہی نہیں آئیں گے، کتنے لوگ شریر قسم کے بھی آئیں گے. آپ نے اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا ہے. جامع مسجد دہلی میں وعظ فرما رہے تھے. اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد دہلی میں وعظ فرما رہے تھے. ایک شخص آ کے کہنے لگا وہ حرام زادے کیا وعظ کہتا ہے.
کوئی اس طریقے کا جملہ کہہ دے تو اس کی خیریت بھی ہے، وہ خیریت سے مسجد سے باہر جا سکتا ہے. ہم سے نہ ہو سکا تو دوسروں کو تو اشارے کر دیں گے کہ مار کوٹ کو باہر سے سلامت نہیں بھیجو. لیکن اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں حرام زادہ نہیں ہوں، میری والدہ کا نکاح ہوا ہے، ابھی تک دہلی میں اس نکاح کے جو گواہ تھے وہ موجود ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں ان سے ملا دوں. پھر حضرت نواز تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں سابقہ ایسے لوگوں سے بھی پڑ جائے گا. اپنے علم کے الزام میں، اپنے معلومات کے الزام میں، یہ میرے سونے کا وقت ہے، یہ میرے کھانے کا وقت ہے، یہ میرے آرام کا وقت ہے، یہ کہہ کر کسی کو نہ ڈانٹیے، بلکہ جو بھی آپ سے اکتساب فیض کرنا چاہے اسے جس قدر ہو سکے آپ انہیں فائدہ پہنچائیں. اس لیے کہ علم نافع وہی ہے کہ جس سے آدمی خود بھی سنور جائے، دوسروں کی بھی دوسروں کا بھی اس سے فائدہ ہو جائے. آپ نے بہت سی باتیں تو آگے چل کر بہت سے اور دو حضرات مہمانان خصوصی یہاں تشریف فرما ہیں، آپ ان سے سنیں گے. میں ذرائع محبت آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ جس قدر ہو سکے آپ اپنے آپ کو وقار اور سکینت کے ساتھ، جس قدر ہو سکے اپنے آپ کو باوقار بنا لو، بازاری نہ بناؤ، وقار کے ساتھ پوری سکینت کے ساتھ رہنا اختیار کرو اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرو، جس قدر آپ سے ہو سکے، جس قدر آپ سے ہو سکے. اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے آپ کو علم سے نوازا، علم نبوت سے آپ کو نوازا. وارث نبی کہتے ہیں ان عالم کو. اس کا خیال رکھو کہ ہم وارث نبی ہیں، ہمارے سروں پر دستار فضیلت ہے، ہمیں سند دے دی گئی. تو یہ مقام شکر ہے، مقام فخر نہیں، مقام شکر ہے. اپنے اندر شائستگی پیدا کرو، تواضع اختیار کرو، ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ رہو اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنے علم کو بڑھانے کی فکر کرو. یہ نہ سمجھو کہ ہم فارغ ہو گئے. عزیزان گرامی، علم سے کوئی فارغ نہیں ہوتا. آپ تو درسیات سے فارغ ہوئے ہیں، آپ کو صرف درسیات سے فارغ کیا گیا، آپ اس مدرسے کے نصاب کے مطابق فارغ ہو گئے. لیکن اب آگے آپ کا کام ہے. کتابوں